ایک کنٹینیوشن دکھاؤں تو یہ جو جنیوا کانفرنس ہوئی ہے, مجھے وہاں جانے کا موقع ملا, اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ تقریباً $10 بلین کی ایڈ جو ہے وہ ہمیں پلیج ہوئی ہے, 9 پوائنٹ سمتھنگ ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ پیسے مل گئے, لیکن وہ کیسے ملے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی, واقعی میں یہ ایکسپیکٹ ہم نہیں کر رہے تھے کہ بھئی 8 بلین تو باقاعدہ مانگا گیا تھا. یعنی ہماری جو پاکستان کی اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی یہ جو 2 پلان تھے. میری ایک UN کے بڑے سینئر افسر سے وہاں پہ بات ہوئی, جب وہ سارا کچھ ہو گیا, میں نے کہا جی آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ آپ خود حیران ہے کہ پاکستان کو اتنا رسپانس ملا ہے. اس نے کہا جی آپ نے جو ڈاکیومنٹس بنائے تھے وہ جب ہم نے پڑھے ہیں تو اس میں ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں نے کام اپنا ٹھیک کیا. اچھا یہ کام کیا تھا؟ اگین میں بات وہی کر رہا ہوں کہ جب پریشر ٹائم آتا ہے تو ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں. یہ شاید ہماری کرکٹ ٹیم کا بھی یہ ہے کہ پریشر آتا ہے تو ڈیلیور کر, ہم نے ڈیلیور کیا. اور وہ کیوں کیا؟ دیکھیے اس میں یہاں ایک منسٹری جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہوئے تھوڑا اس کو مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ڈاکیومنٹس بنانے میں کون کون سی منسٹریز انوالوڈ تھی؟ منسٹری آف پلاننگ 1, منسٹری آف فارن افیئرز 2, منسٹری آف اکنامک افیئرز 3, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پلاننگ کا میں نے ذکر کیا. 3 مین جو تھی منسٹری, اور ظاہر بات ہے پرائم منسٹر کا آفس تھا. ان کی کولیبریشن, اچھا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ جو ایک فرق آیا, پہلے ہم باہر سے دیکھ رہے ہوتے تھے, اب میں کیونکہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو آپس میں بیٹھ کر نارمل حالات میں بھی کو کام کا رزلٹ نہیں نکال سکتے, یہاں پہ 3-4 منسٹریوں نے بیٹھ کر, اور وہ روزانہ کے روزانہ پرائم منسٹر نے بٹھاتے تھے, کہتے تھے بیٹھو میرے ساتھ, صبح سے لے کے رات تک بیٹھ کے میٹنگز ہو رہی ہیں, کام ہو رہا ہے, اور باقاعدہ وہ جسے کہتے ہیں کہ پیجز کو سیاہ کیا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں نکلا. تو میرا جو کنکلوژن, میں جو پوائنٹ آپ کو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی وی ہیو ڈیلیورڈ. اور اس میں ایک اوپر سے فائنل جسے کہتے ہیں نا کہ جو چاندی لگی ہے, وہ چاندی یہ تھی کہ یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے دستوں گربائے. پاکستان میں نظر آ رہا ہے آپ کو, ایک دوسرے سے بات کرنے کو راضی نہیں ہے. وہاں پہ جنیوا میں ایک ہی ٹیبل پہ وفاق کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا تھا, خیبر پختونخوا کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا تھا, پنجاب کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا تھا, بلوچستان کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا تھا, اور گلگت بلتستان کا بھی, اور ایک ساتھ بیٹھ کے ایک بات کر رہے تھے. سو نقطہ میرا یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور اس کے رزلٹ ڈیلیور ہو سکتے ہیں, تو تھوڑا سا اگر ہم ڈومیسٹکلی بھی اپنے حالات کو بہتر کر لیں اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے, تو اس ملک میں ریزلٹس آ سکتے ہیں. تھوڑا صبر کی ضرورت ہے. تو یہ تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں ذکر کر رہا تھا. اب جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسے جو آئیں گے انہیں کس طریقے سے خرچ کرنا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک 10 بلین کا چیک کاٹا ہے, آپ کو ہاتھ میں پکڑا دیا. اب یہ پروجیکٹ وائز چلے گا. تو پرائم منسٹر نے بھی اس دن آپ نے سنا ہوگا کہا تھا کہ اب بال ہمارے کورٹ میں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے, یہ ہم پیسے آپ کو دے رہے ہیں, اب آپ بتائیں آپ اس پیسے کے ساتھ کیا کریں گے. اب بنیں گے پروجیکٹ, اور وہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ریکنسٹرکشن ہو ان علاقوں میں وہ ویسی نہ ہو جو پہلے ہوئی تھی. یعنی اب کلائمیٹ چینج کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کلائمیٹ ریزسٹنٹ ریزیلینٹ جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن اور کنسٹرکشن ہو. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ چٹکی بجانے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر ایک کمپٹنٹ لوگوں کو بٹھا کر وہ کام کرنا پڑے گا, تاکہ اس سے یہ جو پیسے آ رہے ہیں ایک پائی, ہر پائی کا حساب بھی ہو, وہ ایک پائی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے لگے, اور اس پیسے کے خرچ ہونے سے ان لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان میں واقعی میں بہتری ہے. تو یہ سنہری موقع ہے ہمارے لیے, لیکن ساتھ ساتھ چیلنج بھی ہے, اور آنے والے دنوں میں میری تو یہی امید ہے کہ ہم اس چیلنج پر پورا اتریں. کیونکہ فاز صاحب سے اوبیسلی ہمارے دوستوں کی خواہش ہے تو کوشچن آ سکتے ہیں, تو میں تھوڑا سا کوشچن ہم کچھ 4 یا 5 اس سے زیادہ پلیز نہیں. سب سے پہلا کوشچن میں کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے. فاز صاحب, آپ نے
ابھی ایک ذکر کیا کہ جنیوا کے اندر ہمارے تمام صوبوں کے نمائندگی وہاں پہ موجود تھی، جس میں پنجاب، کے پی اور جی بی بھی شامل تھا۔ کیا یہ ممکن ہے جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں مساق معیشت پہ جانا چاہیے، بلاول بھٹو کے معیشت پہ جانا چاہیے، عمران خان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ابھی بیٹھوں گا نہیں، لیکن کیونکہ یہ صرف بیانات ہیں، جنیوا کے اندر کیونکہ باقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا تمام لوگوں کو، نمائندگی کو، تو وہاں پہ تمام پہنچے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ گورنمنٹ کو ایسا سوچ رہی ہو یا ایسا کرنے کا پلان ہو کہ باقاعدہ انوائٹ کیا جائے اور خان صاحب اور اپوزیشن کے جو لوگ نہیں بیٹھنا چاہ رہے وہ بھی کسی ایک ٹیبل کے اوپر آ کر بیٹھے تاکہ ملک کی اکانومی اور سیاست، پالیٹکس، اس کو بہتر کیا جا سکے؟ افضل دیکھیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ دو تین چیزوں پہ ہم سب کا، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ ہر چیز پہ نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہر چیز پہ اتفاق رائے ہے تو پھر آپس میں جو ہے وہ مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن دو تین چیزیں جس پہ بہت ضروری ہے، آپ نے بالکل درست کہا۔ پہلی چیز تو ہے اکانومی۔ اچھا، اکانومی پہ بھی آپ ہر چیز پہ اتفاق نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے جب الیکشن لڑنا ہے تو آپ نے ووٹرز کو یہ بتانا ہے کہ جی میری اکنامک پالیسی میرے جو مد مقابل ہے اس سے اس طریقے سے مختلف ہوگی اور بہتر ہوگی۔ لیکن جو ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہماری اکانومی، ہماری معیشت، سیاست کی بھینٹ چڑھی ہے، وہ اب آگے ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو۔ تو ہمیں جو چارٹر آف اکانومی کی جو ہم بات کرتے ہیں اس میں اسٹیپ نمبر 1، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ سارے اگری کریں کہ ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے۔ پہلا تو یہ اگریمنٹ، اگر یہی اگریمنٹ نہیں ہوتا تو بات ہی ختم ہوگی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اچھا جی اگر ہم نے اگری کر لیا کہ ہمیں ایک چارٹر آف دی اکانومی کرنا ہے، تو اب وہ چارٹر ہے کیا، کن چیزوں پر ہم نے اگری کرنا ہے؟ کیا یہ 3 چیزیں ہم اس پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ جو مرضی کل کو گورنمنٹ میں آئے یہ جو 3 چیزیں ہیں ان کو نہیں چھیڑنا، اور یہ باقی جو 8 چیزیں ہیں اس پہ آپ کی پالیسی آپ کی ہے، ہماری پالیسی ہماری ہے۔ تو یعنی اس کی تفصیل میں جا کر بات کرنا۔ اور تیسرا جو اس کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگریمنٹ کر کے اور اس پہ دستخط کرنا۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت ہم اس کے قریب نہیں کھڑے ہوئے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ہم نے الیکشن کیسے کرانا ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر آپ کرکٹ کا میچ کھیلنے جا رہے ہیں اور آپ کا یہی اگریمنٹ نہیں ہے کہ ایل بی ڈبلیو کیسے ہونا ہے تو وہ میچ کیسے ہو؟ تو الیکٹورل ریفارمز کے بغیر کیا ہوگا؟ جو ہارے گا وہ مانے گا نہیں، اور جب وہ ہوگا تو پھر جو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے پھر آنے والے چند سالوں میں بھی وہی ہوگا۔ تو اس لیے الیکٹورل ریفارمز کے لیے ایک بیسک اگریمنٹ کرنا، اگین کیونکہ اب ٹائم کم ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کو بہت انقلابی قسم کی چیزیں کر لیں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیدہ چیزیں ہیں اس پہ تمام لوگ اگری کر لیں کہ یار اس پہ ہم اگریمنٹ ہے، اس کے اوپر کل کو جو ہارے گا جیتے گا ہم شور نہیں کریں گے۔ اگر یہ 2 چیزیں ہم کر لیں تو میرے خیال میں جو آنے والے الیکشن ہیں وہ جو گزرے الیکشن ہیں ان سے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اب اگلا سوال یہ کہ کیا ہم یہ کرنے کے قریب ہیں، یہ ہے وہ مشکل والا سوال جس کا جواب جو ہے وہ میرے پاس بھی اس طریقے سے نہیں ہے۔ خواہش ہے لیکن اس کی جو خواہش کی تکمیل ہونے کے لیے میرے خیال میں درمیان میں بہت سارے چیلنج ہو گئے۔